بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند تعالی کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام پکارا کہ اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ کیوں کر مردہ جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے پاس رکھ لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس قرآنی واقعے کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔